قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کا دل بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ جیسے انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے، اس کی کئی ساری بیماریاں ہیں، اور پھر ہر بیماری کا کوئی نہ کوئی علاج بھی ہے، چونکہ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر بیماری کا اللہ تبارک و تعالی نے علاج پیدا فرمایا ہے سوائے موت کے۔ تو جیسے جسم کو بیماریاں لگتی ہیں اور اس کو ہم لوگ بیماری سمجھتے ہیں، پھر اس بیماری کے ازالے کے لیے ہم ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، حکیموں کے پاس جاتے ہیں، احتیاط اور پرہیز بھی کرتے ہیں اور دوائیاں بھی استعمال کرتے ہیں، تو بالکل ایسے ہی ہمارے دل کو، ہمارے روح کو بھی بیماریاں لگتی ہیں۔ ان بیماریوں کی بھی ہمیں بیماری سمجھنا چاہیے، اور پھر ان بیماریوں کے جو حکیم ہیں، جو ڈاکٹر ہیں، جو ماہرین ہیں، ہمیں ان کے پاس بھی جانا چاہیے۔ پھر وہ جو نسخہ بتلائیں دل کی بیماریوں کے علاج کے لیے، ہمیں اس کو بھی کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے، جسم یہ دنیا میں ہے، یہ فنا ہو جائے گا۔ جسم یہ دنیا میں ہے، یہ فنا ہو جائے گا۔ یہ مٹی سے بنا ہے، مٹی میں مل جائے گا۔ جس بندے کی جسمانی جو بھی بیماری ہے، وہ موت سے پہلے پہلے تک ہے۔ جو ہی موت آئی، اگر کسی کی آنکھ کا مسئلہ تھا تو ختم، کسی کی زبان کا مسئلہ تھا تو ختم، کسی کے ہاتھ پاؤں کا مسئلہ تھا تو ختم، کسی کے ہارٹ جگر کا مسئلہ تھا تو ختم۔ غرض ہے کہ جسمانی بیماریوں میں سے کوئی بھی بیماری ہو، زیادہ عرصہ لمبی نہ چھوڑے جان، تو آخر اس کا اینڈ موت ہے۔ موت کے بعد قبر میں، حشر میں، آخرت میں جسمانی بیماریوں میں سے کسی بیماری کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ہاں وہاں یہ تو ہوگا کہ اگر اس جسمانی بیماری پر اس نے صبر کیا تو اس پر اجر تو ملے گا، لیکن کوئی بھی جسمانی بیماری قبر میں بیماری نہیں رہے گی، کوئی بھی جسمانی بیماری آخرت کے اندر بیماری نہیں سمجھی جائے گی۔ لیکن جو ہمارا دل ہے، جو ہمارا روح ہے، اس کو جو بیماری لگ گئی، اگر ہم نے مرنے سے پہلے پہلے اس بیماری کا علاج نہ کیا اور اس سے شفا حاصل نہ کی، اور بیمار دل لے کے قبر میں چلے گئے، بیمار روح لے کے قبر میں چلے گئے، تو پھر یہ بیماری وہ ہوگی جو قبر میں بھی ہمیں پریشان کرے گی، حشر میں بھی ہمیں پریشان کرے گی، آخرت میں بھی ہمیں پریشان کرے گی، اور اس بیماری کا اثر پلسرات پر بھی ہوگا، وزن اعمال پر بھی ہوگا۔ اس لیے جو دل کی بیماریاں ہیں، یہ جسم کی بیماریوں سے زیادہ اہم ہیں، زیادہ نازک ہیں، زیادہ نقصان دہ ہیں، لہٰذا ان سے بچنا جسم والی بیماریوں کے مقابلے میں زیادہ ضروری ہے، زیادہ اہمیت والا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ، ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے۔ مشکوٰۃ شریف کے اندر روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، فضائل قرآن کے اندر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جیسے پانی کی وجہ سے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، جیسے پانی کی وجہ سے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، ایسے ہی گناہوں کی وجہ سے دل کو زنگ لگ جاتا ہے۔ جیسے پانی کی وجہ سے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، ایسے گناہوں کی وجہ سے دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ گناہ چاہے انسان مال کی وجہ سے کرے یا جان کی وجہ سے کرے، گناہ چاہے انسان اپنے جسم کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک جسم کے کسی انگ، کسی عضو، کسی حصے سے کرے، لیکن اس کا زنگ دل پر پڑتا ہے۔ میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں، دل چونکہ جسم کا بادشاہ ہے۔ چناب چوک کے اوپر کھڑا ہوا ایک وارڈن والا بندہ، پولیس والا بندہ، ٹریفک والا بندہ اگر کسی مسلمان کو ناجائز تنگ کرتا ہے تو وہ مسلمان فوراً گالی وزیر اعلیٰ کو دیتا ہے یا وزیر اعظم کو دیتا ہے۔
بھئی آخر ان کو کیا پتا کہ یہ جہاں کا کھڑا ہوا ایک واڈلا آپ کو تنگ کر رہا ہے، اس نے آپ سے ناجائز پیسے لے لیے ہیں؟ وزیر اعلیٰ کو تو پتہ نہیں ہے، وزیر اعظم کو تو پتہ نہیں ہے، یہاں کھڑے ہوئے ایک ادنا ملازم کسی بھی دفتر کا ہو، وہ اگر مجھے آپ کو کسی کو ناجائز تنگ کرے گا تو ہم ذمہ دار کس کو ٹھہرائیں گے؟ اس کے بڑے کو ٹھہرائیں گے۔ تو بالکل ایسے ہی یہ ہمارا جسم پورا ملک ہے، اس کا بادشاہ یہ دل ہے۔ جب بھی اس میں آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں، اس ملک کا کوئی کرندہ، کوئی نمائندہ، چھوٹے سے چھوٹا کوئی عضو، کوئی حصہ بھی غلطی کرے گا تو گالی فوراً کس کو پڑے گی؟ بادشاہ کو پڑے گی۔ اثر کس پر پڑے گا؟ بادشاہ پر پڑے گا۔ کالک کس پر لگے گی؟ بادشاہ پر لگے گی۔ زنگ کس پر چڑھے گا؟ بادشاہ پر چڑھے گا۔ ورکر اور ووٹر کس کے کٹیں گے؟ بادشاہ کے کٹیں گے، اس پر اثر پڑے گا۔ تو بالکل ایسے ہی سمجھیں کہ ہمارا دل جو ہے اس پر ہر گناہ کی وجہ سے کالک چڑھتی ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، متواتر ہے، بار بار ہے، سیاہ ستہ کے اندر موجود ہے۔ اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے، اور ہر چیز کے زنگ کے اتارنے کے لیے کوئی نہ کوئی ذریعہ ہے۔ ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے، کپڑے پر میل لگتی ہے، اس کو اتارنے کا بھی ذریعہ ہے۔ جسم میلا ہو جاتا ہے، اس کو اتارنے کا بھی ذریعہ ہے۔ دیوار میلی ہو جاتی ہے، صاف کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ صف میلی ہو جاتی ہے، صاف کرنے کا بھی ذریعہ ہے۔ تو دل بھی میلے ہوتے ہیں، گناہوں سے ہوتے ہیں۔ اب اس کو صاف کیسے کرنا ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل قرآن مشکات شریف سے جو میں حدیث کا حوالے دے رہا ہوں، اس میں سرکار نے 2 طریقے بتائے۔ فرمایا کثرت ذکر الموت، نمبر 1 موت کو زیادہ یاد کرنا، کثرت سے یاد کرنا، یہ دل کی کالک کو دور کرتا ہے، دل کے زنگ کو اتار دیتا ہے، دل کو جلا بخشتا ہے، دل کو منور کر دیتا ہے، دل کو ستھرا اور روشن کر دیتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، اور قرآن مجید کی تلاوت یہ بھی دلوں کو جلا بخشتی ہے، دلوں کو اجالا کر دیتی ہے، دلوں کو صاف ستھرا کر دیتی ہے، دلوں کو روشن کر دیتی ہے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سِكَالَةٌ وَسِكَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، جیسے باقی کسی بھی چیز کو زنگ لگ جاتا ہے، میل چڑھ جاتی ہے، مٹی آ جاتی ہے، گرد و غبار آ جاتی ہے، خراب ہو جاتا ہے، تو اس کو صاف کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ذریعہ یقیناً ہے۔ تو دلوں پر جب گناہوں کی کالک، گناہوں کی سیاہی، گناہوں کی وجہ سے سختی، قساوت قلبی جب دلوں کے اوپر آ جائے تو فرمایا اس کی صفائی ذکر اللہ وسکالۃ القلوب ذکر اللہ، اور اس کی صفائی وہ اللہ کی ذات سے ہوتی ہے۔ اب 2 عمل آ گئے، ایک تلاوت اور ایک ذکر اللہ۔ کوئی بندہ تلاوت کرے گا تو وہ بغیر سیکھے کرے گا یا سیکھنے کے بعد کرے گا؟ کوئی بندہ، میں ہوں آپ ہیں، کوئی قرآن کی تلاوت کرے گا تو قرآن سیکھ کے کرے گا، اور اگر تجوید سے پڑھے گا، صحیح پڑھے گا، مخارج سے پڑھے گا، اخلاص سے پڑھے گا، خشوع سے پڑھے گا، خضوع سے پڑھے گا، توجہ اللہ سے پڑھے گا، جتنی اس میں صفات بڑھتے جائیں گے اتنا قرآن کا اثر بڑھتا چلا جائے گا، اتنا دلوں کی شفا، دلوں کی صفائی، دلوں کے زنگ کی دوری وہ قرآن سے زیادہ ہوتی چلی جائے گی۔ تو جب ایک چیز کے بارے میں یعنی تلاوت قرآن کے بارے میں ہمارا پکا ٹھٹا مشاہدہ تجربہ ہے کہ بغیر سیکھے کوئی تلاوت نہیں کر سکتا، اگر کرے گا تو غلط کرے گا، اگر کرے گا تو بیچارہ گناہ میں پڑنے کا بھی خطرہ ہے، معنی بدلنے کا بھی خطرہ ہے، اس لیے وہ سیکھ کے کرے گا۔ تو دوسری چیز جو اللہ کا ذکر ہے یہ بھی سیکھا جائے گا۔ اللہ کا ذکر بھی بغیر سیکھے کرنے میں اور سیکھ کر کے کرنے میں بالکل ایسا ہی فرق ہے جیسے ایک درزی سیکھنے کے بعد کپڑے سیتا ہے اور ایک کہتا ہے لاؤ سوٹ میں تمہیں ویسے ہی سی دیتا ہوں، تو اس کو کوئی سوٹ دینے کو تیار ہے؟ ایک ڈاکٹر ڈاکٹری سیکھ کے ڈاکٹری کرتا ہے اور ایک بغیر سیکھے کہتا ہے چلو میں عطائی ڈاکٹر ہوں، آؤ میرے پاس
کچھ میتیں ہو جائیں گی، کچھ کو شفا مل جائے گی۔ تو اسی طریقے سے یہ جو ذکر اللہ ہے، یہ ذکر اللہ بھی بغیر سیکھے نہیں آتا۔ ہر چیز کے ماہرین ہیں، ذکر اللہ کے بھی ماہرین ہیں۔ اس لیے آپ امت کا تواتر دیکھیں، جیسے مدارس ایک مستقل امت کی اصلاح کا ذریعہ تھے، خانقاہیں مستقل امت کی اصلاح کا ذریعہ تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ساری زندگی خانقاہ کا کام کیا۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ساری زندگی خانقاہ کا کام کیا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود بڑے عالم نہیں تھے، بڑے کیا مکمل طور پر درس نظامی پڑھا ہی نہیں تھا، لیکن ثانی ابو حنیفہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالی ان کے مرید ہیں۔ بشر حافی جو ننگے پاؤں پھرتا تھا، بشر حافی جو ننگے پاؤں مجذوب پھرتا تھا، امام مالک رحمہ اللہ تعالی جو ائمہ اربعہ میں سے ہیں، امام مدینہ ہیں، وہ ان کے مرید نظر آتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کیوں وہاں جاتے ہو؟ فرمایا میں جس کی باتیں جانتا ہوں وہ اس ذات کو جانتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن سے امت کے 3 حصے علم سے منور ہوئے ہیں، وہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے ساری زندگی علم ظہری میں گزار دی، لولا السنتان لہلک النعمان، اگر میری زندگی کے آخری 2 سال جو میں نے امام جعفر صادق کی مریدی میں گزارے اگر وہ نہ ہوتے تو باوجود اتنے بڑے علم کے بھی لہلک النعمان، نعمان ہلاک ہو جاتا۔ نعمان امام حنیفہ رحمہ اللہ کا نام ہے، اپنے بارے میں فرما رہے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان، اللہ والے کی خدمت میں، اللہ والے کے جوتے سیدھا کرنے میں، اللہ والے کے پاس ذکر اللہ سیکھنے میں، اللہ والے کے ساتھ خشوع خضوع سیکھنے میں، اللہ والے کے پاس اللہ کی محبت سیکھنے میں جو میرا وقت گزرا ہے، جو اخلاص سیکھنے میں گزرا ہے، اگر یہ 2 سال نہ ہوتے لہلک النعمان، باوجود اتنے بڑے ظاہری علم کے، فرمایا نعمان ہلاک ہو جاتا۔ اس لیے میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر چیز کو سیکھنا ہے تو پھر یہ 2 چیزیں 2 عمل جو دلوں کی صفائی کے لیے ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ دلوں کو زنگ لگتا ہے، دلوں کو بیماری لگتی ہے۔ کلا بل رانا، رانا کا معنی زنگ ہے، قرآن مجید کے اندر ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اور جہاں بدنگاہی کا قرآن کہہ رہا ہے اور تم مردوں کے اختلاط کا کہہ رہا ہے، جس کو بظاہر ہم لوگ محبت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، وہاں قرآن کہتا ہے وہ بیماری ہے۔ قرآن مجید کے اندر وہاں لفظ مرض استعمال ہوا ہے، یہ دل کی بیماری ہے جو غیر محرم مرد غیر محرم عورت کی طرف میلان کرتا ہے، یہ دل کی بیماری ہے۔ قرآن اس کو بیماری کہتا ہے اور ہم اس کو مقدس لفظ محبت بول دیتے ہیں، حالانکہ یہ لفظ محبت کی بھی توہین ہے۔ یہاں لفظ محبت استعمال ہی کرنا غلط ہے کہ ناجائز اور حرام کے تعلقات پر وہ جی فلاں کو فلاں سے محبت ہوگی، محبت نہیں ہوئی، شیطنت ہوئی، بیماری لگ گئی اس کے دل کو، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ تو اس لیے خلاصہ یہ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ دلوں کو بھی بیماری لگتی ہے، اس بیماری کا علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں بتلائیں، ایک کثرت سے موت کو یاد کرنا اور ایک تلاوت قرآن، اور تلاوت قرآن سب سے بڑا ذکر ہے، اسی کو دوسری جگہ پر فرمایا ذکر اللہ۔ تلاوت قرآن ذکر سے خارج نہیں ہے، تلاوت قرآن ذکر اللہ ہے، اور ذکر اللہ، اللہ کا نام قرآن میں اتنا ہے، کسی عمل کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام کثرت سے کرو۔ نماز کے بارے میں کہیں نہیں ہے نماز کثرت سے پڑھو، زکوٰۃ کے بارے میں، صدقے کے بارے میں کہیں نہیں ہے کثرت سے دو۔ اگر کثرت کا لفظ آیا ہے تو قرآن نے جا بجا کہا ہے اللہ کو یاد کثرت سے کرو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت سے اللہ کو یاد کرو۔ صرف ذکر کا مطالبہ نہیں، صرف یاد کا مطالبہ نہیں، یاد کی کثرت کا مطالبہ ہے، اور کسی بھی چیز کی کثرت آدھے سے زیادہ کو کہتے ہیں۔ 24 گھنٹوں میں سے 12 گھنٹوں سے زیادہ وقت اگر اللہ کی یاد میں ہے تب کثرت صادق آئے گی، ورنہ کثرت صادق نہیں